اس نے پیدا کیا، ہر برائی سے جو رب العالمین نے پیدا کی میں اس سے رب العالمین کی پناہ چاہتا ہوں۔ دھاگوں پر گٹھانے لگا لگا کر اس پہ پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، جادو ٹونے کرنے والیوں کے شر سے میں اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ حاسد کے حسد سے میں پناہ چاہتا ہوں، اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ اللہ رب العالمین نے خود دعا بتلائی حاسد کے شر سے بچنے کے لیے۔ حسد آدمی کے دل میں پیدا ہوتا ہے، کاش یہ نعمت اس کے پاس نہ ہوتی میرے پاس ہوتی، یہ دولت اس کے پاس نہ ہوتی میرے پاس ہوتی، ایسا گھر اس کا نہ ہوتا میرا ہوتا، ایسی صحت ایسی جوانی ایسا حسن اس کا نہ ہوتا میرا ہوتا۔ یہ آدمی یہ خواہش کرتا ہے کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ اور ایک ہوتی ہے حرص، جسے شریعت نے پسند کیا، حسد کو ناپسند کیا ہے، حرص کو پسند کیا۔ جس حرص کو پسند کیا ہے وہ حرص یہ ہے کہ کسی کے پاس نعمت دیکھ کر یہ دل میں خیال لانا کہ میرے پاس بھی ایسا ہو، یعنی دوسرے کا نقصان نہیں سوچتا، وہ یہ سوچتا ہے مثلا کوئی صحت مند ہے، یہ دل میں آیا کہ کاش میں بھی ایسا ہوں، کسی کا اچھا گھر دیکھا تو کاش میرا بھی ایسا گھر ہو۔ یہ نہیں کہ اس کا نہ ہو میرا ہو، یہ میری جگہ فٹ پاتھ پہ آ جائے اور میں اس کی جگہ بنگلے میں آ جاؤں، یہ حسد ہے جو شریعت کو ناپسند ہے۔ یہ جو اس کے پاس ہے اس کے پاس بھی ہو لیکن ایسا میرے پاس بھی ہو، یہ پسندیدہ ہے۔ اور ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے جو ہمیں فارمولہ دیا ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ اور ہمارا جو طرز عمل ہے وہ اس سے الٹ ہے، ہم دنیا میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں تو اس سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو شکر پیدا ہوگا۔ مثلا آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں اور آپ نے سائیکل پہ جاتے ہوئے کسی کو دیکھا تو آپ کہیں گے الحمدللہ اللہ نے مجھے گاڑی دی ہے اور زور بھی نہیں لگانا پڑتا اور اے سی میں بیٹھا ہوا ہوں، فٹافٹ پہنچ جاتا ہوں، تیز بھی چلتی ہے اور آرام سے بیٹھا رہتا ہوں۔ سائیکل میں محنت کرنی پڑتی ہے، دھوپ سے بھی سائیکل نہیں بچاتا، بارش سے بھی نہیں بچاتا، پھر اس میں وقت بھی زیادہ لگتا ہے، آپ کو شکر پیدا ہو۔ اگر آپ سائیکل پہ جا رہے ہیں پیدل والے کو دیکھیں پھر بھی آپ کے دل میں شکر پیدا ہوگا۔ آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، سائیکل والے کو آپ نے دیکھا، پیدل والے کو دیکھا، آپ پیدل جا رہے ہیں، لنگڑے لولے کو آپ نے دیکھا اور آپ کے دل میں شکر گزاری پیدا ہوگی کہ اللہ تیرا شکر ہے میں اپنے پاؤں پہ چل تو سکتا ہوں، بھاگ تو سکتا ہوں اور کسی کو محتاج نہیں ہوں، اور یہ بیچارہ کتنا معذور ہے اور گھسٹ گھسٹ کر زمین پر چلتا ہے، کتنی تکلیف سے چلتا ہے، خود سے کوئی ایسے معذور ہوتے ہیں خود سے کپڑے نہیں پہن سکتے، خود سے باتھ روم نہیں جا سکتے، خود سے بیٹھ نہیں پاتے، خود سے لیٹ نہیں پاتے۔ شیخ سعدی کے بارے میں مشہور ہے کہ کسی مسجد میں بیٹھے تھے اور بڑا عرصہ ہو گیا ان کا جوتا نہیں تھا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تیرا پیغمبر کہتا ہے کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، اور میرا تو پورا جوتا نہیں ہے، تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھے جوتا دے۔ روز آتے ہیں مسجد میں دعا کرتے ہیں، روز دعا کرتے ہیں، جوتا نہیں ملا۔ ایک دن گویا مایوس ہو گئے اور کہا کہ الہ العالمین کیسا تیرا در ہے، نعوذ باللہ ایک جوتی تو دے نہیں سکتا اور کیا دے گا، بس آج کے بعد میں نہیں آنے کا تیرے دروازے۔ مسجد سے باہر نکلا تو اس زمانے میں یہ جو وضو کے لیے آپ ٹوٹیاں بناتے ہیں
یہ ٹوٹیاں نہیں ہوتی تھیں بلکہ وضو کے لیے تالاب اور حوض بنائے جاتے ہیں۔ آج کل بھی کراچی میں جو بعض اچھی مساجد ہیں، ایک تو بنس روڈ پہ بھی مجھے یاد ہے نورانی میاں والی مسجد جو ہے، جہاں وہ تراویح پڑھایا کرتے تھے، اپنی محمدی مسجد کے سامنے پڑتی ہے، اس میں بھی وضو کے لیے تالاب بنا ہوا۔ تو وہ جو تالاب وضو کے لیے ہوتا تھا، مسجد سے جیسے باہر نکلے دیکھا کہ وضو خانے پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کی بساخیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس کے دونوں پاؤں نہیں، اس کے تو جوتے نہیں تھے، پاؤں تھے جوتے نہیں، اس کے دونوں پاؤں نہیں، یعنی پنڈلی سے نیچے ٹکنے کے پاس سے پاؤں اس کے کٹے۔ فوراً بات سمجھ میں آ گئی، فوراً مسجد میں لوٹے، روئے گڑ گڑائے، اللہ سے معافی مانگی، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے بھول ہو گئی، یہ تیرا بندہ اس کے پاؤں ہی نہیں ہے، پھر بھی وہ تیرا در نہیں چھوڑ رہا، تیرے دروازے پر آتا ہے، مجھے تو نے صرف جوتی نہیں دی، پاؤں تو دیے ہیں، میں بساخیوں کا محتاج تو نہیں ہوں، چل پھر سکتا ہوں، بھاگ سکتا ہوں، آسانی سے آ جا سکتا ہوں، کسی کا محتاج نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ تو جب بھی آپ دنیا میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے، شکر گزاری کا مادہ پیدا، دل میں شکر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ اور جب آپ دنیا میں اوپر والے کو دیکھیں گے، جھونپڑی میں رہنے والا بنگلے والے کو دیکھے گا، ناشکری پیدا ہوگی، اور وہی ناشکری حسد کو جنم دیتی ہے، وہ ناشکری پھر حسد کو جنم دیتی ہے۔ آپ سائیکل والے ہو کر گاڑی والے کو دیکھیں گے، ناشکری پیدا ہوگی کہ اصل تو نعمتیں ان کو اللہ نے دے رکھی ہیں، مجھے تو کچھ نہیں ملا، اور اللہ نے جو کچھ آپ کو دے رکھا ہے وہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا، وہ نظر ہی نہیں آ رہا، آپ کی وہاں نظر ہی نہیں جا رہا۔ آپ کتنے سکون سے ہیں، کوئی فکرات نہیں، کوئی پریشانی نہیں، گھر میں کوئی بیمار نہیں ہے، کوئی علاج معالجے کے لیے آپ کو کوئی بڑی رقم نہیں چاہیے، یہ صحت تندرستی سب کچھ، یہ جو ذہنی سکون ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ نے جتنی ہمیں ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان، یہ جتنی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، ہم کیا اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ اتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ رب العالمین کہ ہم اس کی کوئی قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ تو یہود و نصارہ ہر معاملے میں آپ دیکھیں کہ حسد شروع سے اب تک، شیطان جو گمراہ ہوا اسے دو باتوں نے گمراہ کیا، ابلیس کو دو باتوں نے گمراہ کیا۔ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، غرور آڑے آیا، تکبر آڑے آیا کہ میں آگ والا ہوں، یہ مٹی والا ہے، مٹی تو مٹی ہوتی ہے، آگ کے تو شعلے بلند ہوتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، آگ والا مٹی والے کو سجدہ کرے، یہ تکبر و غرور آئے۔ اور دوسری چیز حسد پیدا ہوا کہ میں اتنا پرانا ہوں، اتنا پہلے سے ہوں، اور اللہ کی اتنی بندگی کرتا ہوں، اور آدم ابھی آیا ہے، سمجھو کل آیا ہے، میرے سامنے پیدا ہوا ہے، اور اس کی اتنی فضیلت اور اللہ کے ہاں اتنی آؤ بھگت۔ یہ ایسا ہوتا ہے جیسے کسی بھی آفس میں، کسی فیکٹری میں آپ لوگ اگر کام کر رہے ہیں، اب وہاں ہر مردہ آس لگائے ہوتا ہے 2 سال بعد میں مینیجر کی پوسٹ پہ آ جاؤں گا، پھر اس پوسٹ پہ آ جاؤں گا، پھر ڈائریکٹر ہو جاؤں گا، یہ ہو جاؤں گا، آدمی منصوبے بناتا ہے۔ پھر کوئی ایسا مالک ہوتا ہے، اس کا کوئی نیچے رشتہ دار ہوتا ہے جو ابھی بہت پیچھے ہوتا ہے، یعنی اپنے رینک کے اعتبار سے کافی نیچے ہوتا ہے، وہ اسے اوپر لے آتا ہے۔ جیسے فوج میں ایسا ہوتا ہے، جب چونکہ وہ وزیر اعظم کے پاس پاور ہوتی ہے، جب وہ نیا چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کرتا ہے تو وہ ایسے بندے کو اوپر لے آتا ہے، بھلے وہ اوپر نہ ہو، نیچے ہو، وہ نیچے سے سب کو کراس کر کے اوپر لے آتا ہے کہ یہ ہمارے کام آئے گا، ہمیں فائدہ دے گا۔ کبھی وہ فائدہ دیتا ہے اور کبھی وہی گلے کی ہڈی بن جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو وہ جو آدمی سوچتا ہے، پھر باقیوں کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ کل آیا ہے،
ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ اتنا آگے پہنچ گیا ہے. اب ان کے دل میں حسد پیدا ہوا, شیطان کے دل میں یہ حسد پیدا ہوا, آدم میرے بعد آیا, پھر یہ مٹی سے بنا, اس نے ابھی اتنی بندگی اور عبادت بھی نہیں کی اللہ کی جتنی میں نے کی ہے, اور پھر سجدہ بھی مجھ سے کروایا جا رہا ہے. آدم کا اتنا رتبہ, اتنی شان, یہ حسد اس کو کھا گیا. یہی حسد آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت حابیل اور قابیل. قابیل بڑا تھا, حابیل چھوٹا تھا. بڑے نے چھوٹے کو مار دیا. کس وجہ سے؟ دونوں نے قربانیاں کی, اور اس وقت کے رواج کے مطابق جب قربانیاں باہر رکھی, آسمان سے کوئی بجلی گرا کرتی تھی, جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو کھا جاتی, جلا دیتی تھی, کھا جاتی تھی. وہ ایک بھائی کی قربانی قبول ہو گئی, دوسرے کی نہ ہوئی. اس نے حسد میں آ کر اس بھائی کو قتل کر دیا, اس بھائی کو قتل کیا. پہلی بیس کیا بنی حسد کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی, یہ مجھ سے آگے کیسے بڑھ گیا, یہ مجھ سے فضیلت کیسے پا گیا, اور میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی. پہلا قتل. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے بعد دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے, اس قتل میں اس پہلے قتل کرنے والے کا, پہلے قاتل کا اس گناہ میں حصہ شامل ہو. اب آپ اندازہ لگاؤ, خاص انہی 4-5 سالوں میں کراچی والوں نے اس قابیل کو کتنا گناہگار کیا ہوگا, کتنا گناہگار کیا. روز قتل ہے, روز قتل ہے, روز قتل ہے, کوئی شمار ہی نہیں. یہ تو میڈیا پہ بہت تھوڑے آتے ہیں, اور جو بیچارے غریب جن کی خبر ہی نہیں لگتی, میڈیا پہ کچھ آتا ہی نہیں ہے, ان کا تو کچھ ذکر ہی نہیں ہے. کتنے قتل ہوتے ہیں, اور اس کی پہلی بیس جو شروع ہوئی اس کی بیس یہی حسد. حسد کرنے والا کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا, اپنی نیکیاں تباہ کر رہا ہے, اپنی نیکیاں برباد کر رہا ہے. فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا. یہ یہود و نصارہ, یہ اہل کتاب, یہ چاہتے اور پسند کرتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد واپس کفر میں دھکیل دیں, تمہارے ایمان سے تمہیں ہٹا دیں, واپس کفر میں لے جائیں. وجہ کیا ہے؟ حسدم من انفسہم, ان کے دلوں میں یہ حسد ہے کہ آخری کتاب رب العالمین نے قریشیوں کو کیوں دی, یہ تو ہماری مخالف قوم تھی, ہماری مخالف قوم میں آخری رسول کیوں آیا. بنی اسرائیل میں تو بڑے بڑے انبیاء آئے ہیں, موسیٰ علیہ السلام جیسے, عیسیٰ علیہ السلام جیسے بڑے بڑے انبیاء آئے ہیں, لیکن یہ آخری پیغمبر جس کا رتبہ رب العالمین نے کائنات میں پھر کسی اور کے نصیب میں رکھا ہی نہیں ہے, یہ ہماری دشمن قوم میں کیوں آیا, ہماری مخالف قوم میں کیوں آیا. تمام کتابوں کی سردار قرآن مجید ہماری دشمن قوم میں کیوں نازل ہوا, ہماری دشمن قوم میں کیوں اتارا گیا, بلکہ وہ جبریل کے بھی مخالف ہو گئے. قرآن کہتا ہے من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ. وہ تو جبریل علیہ السلام کے بھی مخالف ہو گئے اس وجہ سے کہ ان کی دشمن قوم کے پاس وہ وحی لے کر کے کیوں آیا. حالانکہ یہ کوئی جبریل کا قصور تو نہیں تھا, وہ تو اللہ کے حکم کا پابند ہے, لیکن حسد کی وجہ سے جبریل کے بھی دشمن, قرآن کا بھی انکار, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار. حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, جیسے یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں دھوکہ نہیں کھا سکتا, حتیٰ کہ باہر گلی کے اگر کوئی بچے لڑ پڑے اور ان کے ایک بچے کو کوئی دوسرا بچہ تھپڑ مار دے یا کوئی چیز مار دے اور اس کے رونے کی آواز ہو, تو گھر میں بیٹھی ماں فوراً کہہ دیتی ہے میرے بیٹے کی آواز. شکل نہیں دیکھی, آواز سن کر بھی پہچان جاتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو ماں باپ اپنی اولاد کو بعض دفعہ لاشیں مسخ ہو چکی ہوتی ہیں, لوگ ایسا مارتے ہیں کہ لاشیں پرانی ہو چکی ہوتی ہیں, یا گلے کاٹ لیتے ہیں,
सर नहीं मिलता, धड़ मिलता है। माँ बाप किसी न किसी निशानी से, नाखूनों से, जिस्म के किसी निशान से उसको पहचान लेते हैं कि हमारा बेटा है। तो अल्लाह कहता है ये यहूद और नसारा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा पहचानते हैं जैसा अपनी औलाद को पहचान, कि ये वाकई अल्लाह का सच्चा रसूल है और यही आखिरी रसूल है। लेकिन हसद की वजह से नहीं मानते हैं, हसद उनको ईमान नहीं लाने देता है कि ये हमारी मुखालिफ कौम में क्यों आया, हमारी कौम में क्यों नहीं। तो मेरे भाइयों, हसद के इस मर्ज से बचिए और दुनिया के मामले में हमेशा अपने से नीचे वालों को देखें और दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को। मसलन आप नमाज नहीं पढ़ते, कोई नमाजी है, कोई रोजेदार है, कोई हज करता है, कोई ज़कात देता है, आप उसको देखें तो आपके दिल में ये पैदा होगा कि मैं, ये शौक पैदा होगा कि मैं भी ऐसा करूं। ये अच्छी बात है। दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखें, दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखें, ताकि हम हसद से बच सकें, हसद की दलदल से निकल सकें, अपनी नेकियों को जलने से, खत्म होने से बचा सकें और रोज आखिरत अपनी नेकियां दूसरों के खाते में डलवाने से भी बच सकें और अपनी नेकियां महफूज करा सकें, ताकि हम दोज़ख से बच सकें और जन्नत में जा सकें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।